آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ایک مشہور زمانہ نظم ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسوں ساز نے کیا جادو، تو دل سے نکلی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مرشد احمد ڈار صاحب کی، اور ابھی ہم نعتیہ کلام سنیں گے زندگی بخش جامع احمد ہے۔ چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترم حصور احمد صاحب، آپ جامعہ احمدیہ ربوہ کے طالب علم ہیں، آپ کی طرف سے بہت پرخلوص پیغام مل گیا ہے، بلکہ پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نصیر آباد غالب ربوہ سے سب
احمدیوں کی طرف سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم، اور محترم صوفی احمد یار صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے نعتیہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا سنتے ہیں۔ زندگی بخش جامع احمد ہے۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں۔ محترمہ فرحین نعمان صاحبہ، آپ کا بہت خوبصورت پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے اپنی ایک نظم بھی بھجوائی ہے جس کا پہلا شعر ہے: شب نفرت میں چاہت کے چراغوں کو جلائے جا، ہوا سے دوستی کر لے، دیے کی لو بڑھائے جا۔ محترمہ فرحین نعمان صاحبہ، بہت پیارا شعر، بہت پیاری نظم آپ نے ہمیں بھجوائی، اور آپ کے لیے ہم سنیں گے نظم اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی توجہ اور محبت سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان،
مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں آ کے پائیں گے امان ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں آ کے پائیں گے امان ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیا ہی خوبصورت کلام محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے۔ ناظرین، جماعت احمدیہ کے معروف شاعر محترم عبید اللہ علیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی یہ غزل تھی، تم اصل ہو یا خواب ہو تم کون ہو، تم مہر ہو مہتاب ہو تم کون ہو۔ بہت مشہور غزل، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تم اصل ہو یا خواب ہو تم کون ہو، یہ بہر بھی کم کم لکھی گئی۔ تم اصل ہو یا خواب ہو تم کون ہو، تم مہر ہو مہتاب ہو تم کون ہو۔ تم اصل ہو یا خواب ہو تم کون ہو، تم مہر ہو مہتاب ہو تم کون ہو، جو آنکھ بھی دیکھے تمہیں سرسبز ہو، تم اس قدر شاداب ہو تم کون ہو، جو آنکھ بھی دیکھے تمہیں سرسبز ہو، تم اس قدر شاداب ہو تم کون ہو۔ تم لب بلب تم دل بدل تم جاں بجاں، ایک نشہ ہو ایک خواب ہو تم کون ہو۔ تم لب بلب تم دل بدل تم جاں بجاں، ایک نشہ ہو ایک خواب ہو تم کون ہو، جو دست رحمت نے میرے دل پر لکھا، تم عشق کا وہ باب ہو تم کون ہو، جو دست رحمت نے میرے دل پر لکھا، تم عشق کا وہ باب ہو تم کون ہو۔ میں ہر گھڑی ایک پیاس کا صحرا نیا، تم تازہ تر ایک آب ہو تم کون ہو۔ میں ہر گھڑی ایک پیاس کا صحرا نیا، تم تازہ تر ایک آب ہو تم کون ہو۔ میں کون ہوں وہ جس سے ملنے کے لیے تم ہر نفس بیتاب ہو تم کون ہو۔ میں کون ہوں وہ جس سے ملنے کے لیے تم ہر نفس بیتاب ہو تم کون ہو۔ میں تو ابھی برسا نہیں دو بوند بھی، تم روح تک سیراب ہو تم کون ہو۔ میں تو ابھی برسا نہیں دو بوند بھی،
تم روح تک سیراب ہو، تم کون ہو؟ یہ موسم کامیابی گل کل بھی تھا، تم آج بھی نایاب ہو، تم کون ہو؟ یہ موسم کامیابی گل کل بھی تھا، تم آج بھی نایاب ہو، تم کون ہو؟ چھوتے ہو دل کچھ اس طرح جیسے صدا ایک ساز پر مضراب ہو، تم کون ہو؟ چھوتے ہو دل کچھ اس طرح جیسے صدا ایک ساز پر مضراب ہو، تم کون ہو؟ دل کی خبر دنیا کو ہے، تم کو نہیں، کیسے میرے احباب ہو، تم کون ہو؟ دل کی خبر دنیا کو ہے، تم کو نہیں، کیسے میرے احباب ہو، تم کون ہو؟ وہ گھر ہوں میں جس کے نہیں دیوار و در، اس گھر کا تم اسباب ہو، تم کون ہو؟ وہ گھر ہوں میں جس کے نہیں دیوار و در، اس گھر کا تم اسباب ہو، تم کون ہو؟ اے چاہنے والے مجھے اس عہد میں میرا بہت آداب ہو، تم کون ہو؟ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت مناظر ابھی ہم دیکھ اور سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، فرمائش کرنے والوں میں مکرم نذیر احمد صاحب، محترمہ نازیہ صدیقہ صاحبہ، محترمہ شافیہ نذیر صاحبہ، محترم سفیر احمد صاحب رمضان المبارک کی مبارکباد دے رہے ہیں، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ آئیے نظم سنتے ہیں یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی
جن کی انتظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب اور ناصر علی عثمان صاحب کی۔ محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محترم متاع الہادی صاحب بھی لکسمبرگ میں ہیں۔ محترمہ ربیہ ہادی صاحبہ بھی لکسمبرگ میں موجود ہیں۔ منصور جاوید صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ شاید ہی بلکہ ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں آپ کی طرف سے ہمیں پیغام نہ ملا ہو۔ آپ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ ناظرین، جہاں اس پروگرام میں ہم نظمیں ان آوازوں میں سنواتے ہیں جو کہ بہت معروف ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم جو اپنے ناظرین ہیں ان میں سے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آواز بھی MTA پہ آئے، انہیں بھی ہم ضرور موقع دیتے ہیں۔ اس وقت ہم سنیں گے آڈیو میں ایک نظم محترم طلحہ طاہر صاحب کی۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے۔ بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز محترم طلحہ طاہر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، اور پیغام بھجوانے والوں میں شامل ہیں محترمہ شافیہ ہادی صاحبہ، محترمہ حرمین ہادی صاحبہ، محترم نور الدین باجوہ صاحب لکسمبرگ سے، اور ناروے سے محترم ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب۔ آئیے سنتے ہیں دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے
ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی۔ ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور دنیا بھر سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور اس حوالے سے بہت سے مبارکباد کے دعاؤں کے پیغامات ہیں۔ اگلی نظم دعائیہ کلام ہے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ فرمائش کرنے والوں میں کینیڈا سے محترم ہمایوں صاحب، یو ایس اے سے محترم عثمان صاحب، اور کوٹلی سے مربی سلسلہ محترم عطاء المجیب صاحب۔ آئیے سنتے ہیں، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے
بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، اور بہت سے پیغامات مل رہے ہیں، اور ہر پیغام لکھنے والی کا یہ پیغام ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ حضور انور نے عذراء شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حامی و ناصر ہو۔ نظم سنتے ہیں، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ نظم لکھنے والے ہیں محترم عبدالکریم قدسی صاحب۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔
قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں، قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں، قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں، قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں، قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں، نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ، نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ، خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ، خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ، وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ برکات خلافت کے حوالے سے چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترمہ وجیہہ مجیب صاحبہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں کوٹلی میں، آپ کا بے حد شکریہ۔ میرپور سے پیغام ملا ہے محترمہ عائشہ بی بی صاحبہ، عزیزم فتین احمد صاحب، محترم مونس احمد صاحب، محترمہ اصفیہ مستبشرہ صاحبہ، آپ کا بھی پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی تھی، ہم نئی آوازوں کو بھی ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم آڈیو میں ایک نظم سنیں گے جو کہ محترم شعیب ملک صاحب نے آسٹریلیا سے بھجوائی ہے۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ قدرت نما نہیں، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، اگر وہ نہیں ملا۔
से हैं जुदा लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं। मोहतरम शुएब मलिक साहब ऑस्ट्रेलिया से आपका बेहद शुक्रिया। और एक और नज़्म हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, अता कर लज़्ज़त सोज़े जिगर या रब जवानों को। ये कलाम है मोहतरम मीर अला बख्श तस्नीम साहिब का। यहाँ पे हम आपको बताते चलें, जैसे अभी हमने ऑडियो नज़्म आपको सुनवाई, इसी तरह मोहतरम मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब हमें अपनी आवाज़ में नज़में भिजवाया करते थे ऑडियो में, और सामीन ने नाज़रीन ने और जो सामीन हैं उन्होंने बहुत पसंद किया, और हमने उनसे ये नज़्म रिकॉर्ड करवाई जो कि आप पहले भी सुन चुके हैं, अता कर लज़्ज़त सोज़े जिगर। आइए सुनते। अता कर लज़्ज़ते सोज़े जिगर या रब जवानों को, अता कर लज़्ज़ते सोज़े जिगर या रब जवानों को, यकीन दे बे यकीनों को, तवा देना तवानों को, यकीन दे बे यकीनों को, तवा देना तवानों को, अता कर। जहाँ में इनकी तकबीरों से हो रंगी सहर पैदा, जहाँ में इनकी तकबीरों से हो रंगी सहर पैदा, बिलाली रूह से आबाद कर इनकी अज़ानों को, अता कर। ये ज़र्रे रोंदती है आज जिनको पाँव से दुनिया, ये ज़र्रे रोंदती है आज जिनको पाँव से दुनिया, उड़ा देंगे यही के दिन पहाड़ों को, चट्टानों को, अता कर। बहुत खूबसूरत कलाम मोहतरम मीर अला बख्श तस्नीम साहब का हम सुन रहे थे मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब की आवाज़ में,
اور وقت ہوا چاہتا ہے در سمین میں سے بہت پیارا کلام جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں. نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں. چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار. چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا. جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا. چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار. رستم اس فند یار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو. گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو. کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تم دکھاؤ انکسار. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار. کیا ہی خوبصورت، کیا ہی عارفانہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا. اگلی نظم محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. آئیے سنتے ہیں.
روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام چودھری محمد علی موستر صاحب کا بھی ہم سن رہے تھے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کی جو آخری نظم ہوگی وہ بھی نعتیہ کلام ہے، کلام طاہر میں سے ہے۔ نظم کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، لیکن حضور کے جو بظاہر ماننے والے وہ ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ نظم چونکہ ایک تسلسل میں ہے تو ہماری کوشش ہوگی پوری نظم آپ کو سنوائی جائے۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، کلام طاہر میں سے نظم پڑھنے والے محترم احمد کمال صاحب۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ والی تھا مسکینوں کا، اور یتیموں کا، یہ ماں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے
والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن۔ اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یاران وطن۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ دور سمین میں سے دو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔